یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آقا نامدار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی ان گنت برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ آئیے درود پاک کی برکتوں کا بڑا ہی پیارا واقعہ سنیے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم دین حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین یہ معاملہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کی آپ نے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، میں نے یہ جو عمل کیا ہے یہ بلا وجہ نہیں کیا، بلکہ الحمدللہ عز وجل آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ تو پھر خواب میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت، حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اس کے بعد یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور، ہم پچھلے سلسلوں میں ملکہ بلقیس جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا حالات زندگی جو ہے ان کے وہ ہم سن رہے ہیں، تو آپ آج کہاں سے تذکرہ شروع فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ بلقیس نئے ناظرین و ناظرات کے لیے میں تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا کہ ملکہ بلقیس یہ یمن میں بادشاہت کرتی تھیں اپنے باپ کے انتقال کے بعد۔ یہ لوگ سورج کے پجاری تھے، تو ہدہد نے ان کو ڈھونڈا اور سلیمان علیہ السلام کو بتایا، تو سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب، ایک لیٹر جو ہے، خط جو ہے، بی بی بلقیس کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اپنے درباریوں سے، عمرا سے مشورہ کیا اور ایک ڈیلیگیشن بھیجا جو کثیر غلاموں پر اس پر تھا، اور ان کو ہزاروں سونے کی اینٹیں اور خوشبوئیں اور بڑے قیمتی تحائف بھیجے۔ اور یہ اس لیے تھا تاکہ یہ پہچانے یہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں۔ اچھا، جب یہ اب آ رہے ہیں اس طرف، تو ہدہد نے آ کر رپورٹ کی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے 27 میل کا ایریا جس طرف سے ملکہ بلقیس اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ آ رہی تھیں، اس پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا، اللہ اللہ، اور اس کو بہت خوبصورت اور خوشنما کر دیا۔ خشکی کے جانور، پانی کے جانور وہاں جگہ جگہ رکھے۔ آج کل پارکوں میں ہوتے ہیں نا بت بنے ہوتے ہیں، بت نہیں، اوریجنل وہ رکھے ہوئے تھے۔
اور پھر جنات کے بچے وہ خوبصورت اچھی شکلوں میں وہاں کھیل رہے ہیں، تو بڑا وہ عجیب آپ نے ماحول بنا دیا. تو وہ جو وفد آیا بارگاہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو سلیمان علیہ السلام نے ان کے تحائف کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، کیونکہ انبیاء اولیاء اللہ کے نیک بندے مال و دولت کے آنے سے خوش نہیں ہوتے، جانے پہ غمگین نہیں ہوتے. کیا بات. تو سلیمان علیہ السلام نے وفد کو تحائف لے کر واپس جانے کا حکم دیا، یعنی قبول نہیں کیے، لے جاؤ اس کو. اور کیا کہا سورہ نمل کی آیت نمبر 37، ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلة وہم صاغرون. پلٹ جا ان کی طرف، ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، یوں کہ وہ پست ہوں گے. یعنی اپنے طائف لے جاؤ واپس، میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر ہو، اسلام قبول کرو. اسلام قبول نہیں کرو گے تو ایسے لشکر لے کر آؤں گا کہ مقابلہ نہیں کر سکو گے، تمہیں شہر سبا سے ذلیل کر کے نکال دوں گا. تو اب جو یہ ڈیلیگیشن تھا واپس پہنچتا ہے، وہاں کے حالات بتاتا ہے، وہ تحائف قبول نہیں ہوئے یہ بتاتا ہے. تو اب ملکہ بلقیس سڑکوں پر ہے، یہ وہ تو کیا بات ہے. تو ملکہ بلقیس کہتی ہیں یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے ان کا. سبحان. اور اب اس نے تیاری کی کہ اب میں نے جانا ہے. اب اس کا جو تخت تھا جو بہت خاص تھا، بہت لمبا چوڑا، ہیرے جواہرات سے وہ مرصع تھا، ڈیکوریٹ کیا گیا تھا. اپنا تخت 7 محلات میں سے سب سے بیچ والے محل میں محفوظ کر کے سب کو لاک کر دیا، پہرے دار بھی مقرر کر دیے. ابھی انتظام کرنے لگی اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ملکہ بلقیس سفر شروع کرتی. اب جب 3 میل کا فاصلہ رہ گیا جی، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے جو ان لوگوں کے میرے پاس آنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آئے. اللہ اللہ اللہ، اپنے دربار میں فرمایا. جی اچھا، کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہ اس ملکہ کو پتہ چل جائے کہ میرے رب کی شانیں کیا ہیں، میرے رب کی قدرت کیا ہے، اور کہ تو اتنا بڑا وہ وہاں چھپا کر آئی دے کے میں نے یہاں منگوا لیا، اور پتہ چل جائے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں. اور ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آئی کیو لیول چیک کرنا چاہتے تھے کہ ذہن کتنا ہے اس کا، کہ میں یہ تخت منگواؤں گا، پھر اس میں کچھ رد و بدل کروں گا، کچھ چینجنگز کر دوں گا، پھر کہوں گا دیکھیے کیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے یوں تخت کا کہا. اب ایک بہت طاقتور جن کہنے لگا کہ حضرت آپ ابھی یہ محفل برخاست نہیں ہوگی، مجھے بتا دیں، آ جائے گا تخت. اور حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھیں کہ اشراق چاش کا وقت ہے اور ظہر تک چند گھنٹوں کے لیے آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور فیصلے کیا کرتے تھے. صحیح. اچھا، اس جن نے کہا میں امانت دار ہوں، کوئی ہیرا آگے پیچھے نہیں کروں گا. اب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو لیٹ ہے، میں تو جلدی چاہتا ہوں، یعنی گھنٹوں میں نہیں، کیا شان، جلدی، اس سے جلدی. اب سلیمان علیہ السلام صبح سے دوپہر تک جو معاملات فیصلے کرتے تھے. آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تورات کے عالم تھے اور پڑھا کرتے تھے، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کی بارگاہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں. اللہ 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 اللہ. حضرت آصف بن برخیہ نے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی تو تخت بلقیس سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود ہو گئے. اللہ اکبر. اچھا، سبحان اللہ. آپ نے جب دیکھا کہ یہ تو تخت موجود ہے اور پلک جھپکنے سے پہلے فوری آنن فانن میرے سامنے آ گیا، تو کیا کہا؟ میرے رب کا فضل ہے، سبحان اللہ. اور یہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے تاکہ میری جانچ ہو. اللہ اللہ اللہ. کیونکہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. اچھا، اللہ نے یہ فضل کیا کہ بندہ اب کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ پاک کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو سمجھیں کہ اچھا اللہ کو پتا ہے جی
یہ حجت قائم کرنے کے لیے. جی تو جو شکر کرے وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے, جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے. اس واقعے کو یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 38, 39, 40 میں بیان کیا گیا. مختصراً یہ عرض کروں گا کہ یہ قرآنی واقعہ ہم نے بیان کیا, جی تو کرامت قرآن میں بیان ہوئی نہیں جی ہوئی, بالکل ایسے, بالکل ایسے. کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے, اور اتنا کوئی مونیا ٹن وزنی ہیرے جواہرات سونے چاندی والا یوں آ گیا, یوں آ گیا, اور حضرت پلک جھپکنے سے پہلے پلک جھپکنے سے پہلے بولے یوں کرے کتنی دیر لگتی ہے, کچھ بھی نہیں. سیکنڈ, ہاں جی, سیکنڈز میں آ گیا. کیا بات. تو یہ حضرت سیدنا آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت. مزید اور بھی پھر آگے معاملات ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دی, اور پھر کیا معاملہ ہے انشاءاللہ نیکسٹ میں اس کو کچھ اس میں میرے ذہن میں باتیں آ رہی تھیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اللہ نے چاہا تو اس پہ گفتگو کریں گے. آئیے سنتے ہیں کہ ننھی مبلغہ کیا تیاری کر کے آئی ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے ننھی مبلغہ. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عرفہ شہزادی ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 4 خوبیاں ایسی ہیں جو اگر تم میں ہو تو تمہیں دنیا کی کسی محرومی کا احساس نہیں ہوگا. نمبر 1 ایمانت کی حفاظت کرنا. نمبر 2 سچ بولنا. نمبر 3 اچھے اخلاق سے پیش آنا. نمبر 4 حلال کمائی کھانا. پیارے بچے, سچ بولنے کو جنتی عمل کہا گیا ہے. ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت فرماتے ہیں, میں بچپن سے ہی سچ بولتا تھا اور جھوٹ بولنے سے ڈرتا تھا. اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں, ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس سے چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے, اور اگر غلطی کر بھی لے تو پوچھنے پر جھوٹ نہیں بولتے. سچ بولنے میں دنیا آخرت دونوں میں عزت ملتی ہے. سچ بولنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے, کیونکہ سانچ کو آنچ نہیں, سچ بولنے والے کو کوئی خطرہ نہیں. سچ کی الٹ بات کو جھوٹ کہتے ہیں. مثلاً آپ نے فریج میں سے کوئی چیز کھا لی ہو اور امی جان کے پوچھنے پر کہا میں نے نہیں کھائی, یہ تو جھوٹی بات ہوئی. جھوٹ بولنے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے, اور بار بار جھوٹ بولنے والے کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا. لہٰذا آپ بھی آج سے پکی نیت اور ارادہ کر لیں گے, ہم آئندہ سے سچ بولیں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. تو مدنی چینل کے ناظرین, دیکھیے کتنی اہم باتیں ننھی مبلغہ نے ہمیں بتائی ہیں. اس پہ غور و فکر کرنا ہے, بچیوں کی تربیت کرنی ہے. آئیے ایک سوال اور اس کا جواب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرا نام مسکان فاطمہ ہے. میرا حاجی شہید صاحب سے سوال ہے کہ کیا اسلامی بہن اپنی مولمہ یا سنی عالمہ کا ہاتھ چوم سکتی ہیں؟ جزاک اللہ. جی حضور. اگر بچیاں اپنی باجی کے ہاتھ چومیں, امی کا ہاتھ چومیں, اپنی قاریہ کا ہاتھ چومیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھی نیت کے ساتھ کریں تو یہ بہت اچھا ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بھی چومتے تھے, پاؤں بھی چومتے تھے, سبحان اللہ. تو اس میں حرج نہیں ہے, اور شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. ٹھیک. اس میں کچھ اچھی نیت بھی کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا عرض کیا نا کہ اچھی نیت کے ساتھ, مثال کے طور پر دیکھیں کہ ہم علماء کا ہاتھ چومتے ہیں, مفتیان کرام کا ہاتھ چومتے ہیں, ہم اپنے نگرانوں کا بھی ہاتھ چوم لیتے ہیں. جی. یہ ایک آنر دے رہے ہیں نا ان کو, جی, کیونکہ وہ معظم دینی ہے. تو انہوں نے اپنی باجی کے ہاتھ چومے تو ان کو آنر دی نا. ٹھیک. اپنی امی کے ہاتھ چومے تو آنر دی نا. بڑی بہن کے ہاتھ چومے تو ان کو عزت دی نا. ماشاءاللہ. تو اپنے جو قاریہ جو قرآن پڑھا رہی ہیں, ٹیچر ہیں, ان کا ہاتھ چوما تو اچھی بات ہے, کوئی اس میں نہیں. عزت دینے کی نیت کر لیں, احترام کی نیت کر لیں. جی ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہیں. بے شک. کتنا خوبصورت سیگمنٹ ہے. یقیناً وہ جانتے ہیں جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں, اور وہ اس سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے جو بیٹیوں کو پیار بھی کرتے ہیں, اور وہ اس سے بھی زیادہ سمجھتے ہوں گے کہ جو بیٹیوں کی اہمیت پر بھی نظر رکھتے ہیں. آئیے اس عنوان کے تحت آج کیا ہمیں معلومات ملتی ہیں, توجہ سے سنتے ہیں. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. اعلیٰ حضرت نے جو
بچوں کے حقوق سمجھائے بتائے. ان میں سے ایک یہ بتائے کہ بری صحبت میں نہ بیٹھنے دیں, ٹھیک. کیونکہ یار بد مارے بد سے بد تر ہے. اللہ اللہ. مار سانپ, سنیک. صحیح. اب وہ سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو جان لے لے گا, جی وہ مرنا تو ہے ہی. سانپ سے بھی بچنا ہے جی تاکہ نقصان نہ پہنچے. مگر جو یار بد ہے, برا دوست ہے, جی. اسلامی بہنوں کے لحاظ سے بری سہیلی ہے, اور استغفر اللہ گرل بوائے فرینڈ اور یہ تو اسلام کی طریقے ہی نہیں ہے. جی. یہ تو بے راہروی, بے حیائی اور بے شرمی, درست, اللہ رسول کو ناراض کرنے والے کام ہیں. بے شک. تو اپنے بچوں کو واچ کریں, اچھی صحبت, اچھے دوست, اور بچیوں کے لیے اچھی سہیلیاں, ماشاء اللہ. دیندار سہیلیاں, پردہ کرنے والی, خوش عقیدہ, اللہ رسول سے اچھا عقیدہ رکھنے والی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ, صحابیات, اولیاء, ولیات, سادات کرام, ان کے بارے میں عقیدے اور معاملات اچھے ہوں. تو اپنی بچیوں کا خاص اس چیز سے لحاظ رکھیں, کیونکہ انسان کی طبیعت کیسی ہے کہ ہم آپ بیٹھے ہیں نا, تو آپ کی عادت میرے اندر آ جائے گی, میری عادت کچھ نہ کچھ آپ کی طبیعت اس کو پک کر لے گی, ایسے ہی. وہ پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں جی, وہ بس مثال نامعلوم کے طور انداز پر میں. بعض کی عادت ہوتی نا, یوں کرتے رہتے ہیں, آپ کچھ دیر اس کی صحبت میں بیٹھے, آپ کا منہ بھی ہلنے لگ جائے گا. حالانکہ بھائی اس کی فضیلت کیا ہے بھائی, لیکن یہ وہ ایک ہے. ہاں جی, وہ اس کے حوالے سے وہ نئی چیز ہوتی ہے تو وہ بندہ نئی چیز کو بعض اڈاپٹ کر لیتا ہے. تو حریص کے پاس بیٹھیں گے تو حرص پیدا ہوگی, نیک کے پاس بیٹھیں گے تو نیکی کی سوچ پیدا ہوگی, نمازی کے ساتھ بیٹھیں گے تو نمازی بن جائیں گے بچے. تو وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا, ایسے. تو اس لیے یعنی یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کھیت کے اندر ایک خربوزہ پک جاتا ہے تو پھر دھڑا دھڑ پورا کھیت ہی پک جاتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو اسی طرح اگر استغفر اللہ, اب تو بچے نہیں بچیاں بھی نشہ کرنے لگ گئی, توبہ توبہ, کیونکہ وہ سہیلیاں ایسی بنی. جی. اچھا, غلط قسم کے سوشل میڈیا کے غلط پروگرام الٹے سیدھے, جس پر اللہ رسول ناراض ہے, جی. راضی نہیں, جس سے اخلاقیات تباہ ہوتی ہیں, جس سے ذہن منتشر ہوتا ہے, برے خیالات, شیطانی خیالات آتے ہیں. جب ایسی سہیلی کے پاس بچی بیٹھے گی تو وہ بھی منتشر ہوگی, اور اللہ کی پناہ آگے پھر اور عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو بری دوستیوں سے بچانا چاہیے, فلمیں ڈراموں سے, گانے باجے, وہ شاعری ہوتی ہے اس میں بھی استغفر اللہ الٹی الٹی باتیں ہوتی ہیں, ناول, ڈائجسٹ اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال. اب ماں باپ کے ہاتھوں میں بچے دیکھتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ان کو ہم سمجھائیں کیسے. جی. تو اس میں کوئی احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے, ان کے سامنے ایوائڈ کریں حتی الامکان. اچھا, پھر مدنی چینل نے کام آسان کر دیا الحمدللہ کہ وہ مدنی چینل یا LCD پر آپ وہ ترکیب بنائیں کہ وہ کڈز لینڈ وہ چل رہا ہے, تو اس کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ بچے وہی دیکھیں گے. اچھا, اگر اس کو آپ نے یوٹیوب پر, کسی اور پر, فیس بک پر کہ بیٹا یہ دیکھیں, اچھا وہ اس کے ساتھ اور بھی کچھ ہے, بہت کچھ ہے, درست, تو ادھر سے ادھر نہ ہو جائے, تو وہی پروگرام کو ریکارڈ کر کے کوئی اس کی وہ ٹیکنیک ہوگی یا اس کو LCD پر پلے کر دیں, تو اب وہ مخصوص ہو جائے گا, یا اتنا ہی سینڈ کر کے پھر چلا دیا جائے تاکہ وہی آ جائے نکل کے. جی. اور دیکھیں, جب بھی اولاد کی, بچوں کی, بچیوں کی تربیت کا معاملہ آئے گا تو اسکول کا سلیکشن بنیادی چیز ہے. ٹھیک ہے, ٹیوٹر میل فیمیل جو بھی ہے, ظاہر ہے کہ چھوٹی بچی ہے تو اس کے لحاظ سے وہ ان کی آپی ہو, باجی ہو, فیمیل ٹیچر ہو, یہ بیسٹ ہے. بہت چھوٹی تو میل ٹیچر ہے, لیکن بیسٹ ہی. جیسے دیکھیں ہمارے ہاں دارالمدینہ میں الحمدللہ شروع میں بچے اکٹھے ہی ہوتے ہیں, لیکن غالباً تیسرے سال میں بچوں کے سیکشن الگ الگ ہو جاتے ہیں, بچیوں کے الگ ہیں, بچوں کے الگ ہیں, جی ایسے, کیونکہ اب ان کی ایج ذرا سمجھداری کی طرف آ جاتی ہے. تو یہ اس چیز کا اہتمام کریں, اللہ خیر فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں. آمین آمین, اللہم آمین. اللہ پاک رحمت فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین.
اگلا سیگمنٹ ہمارا بڑا اہم ہے، اسلامی بہنوں کے دینی ادارے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ دور حاضر میں جہاں مردوں میں دینی کام کرنا جتنا اہم ہے، وہیں خواتین میں بھی دینی کام کرنا نہایت ضروری ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اسی ضرورت کے پیش نظر اسلامی بہنوں میں دینی کام کو عام کرنے کے لیے مختلف کورسز کرواتی ہے، جس میں تجوید، فقہ، اصلاح اعمال اور دیگر دینی کورسز شامل ہیں۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس ادارے کی آپ نے ویڈیو وغیرہ دیکھی، اس کو بھی آپ نوٹ کیجئے، آپ کے ہاں ہے تو قریب پڑتا ہے تو تشریف لے جائیے اور اس سے فوائد حاصل کریں۔ آئیں چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، قابل رشک خواتین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے ہیں کہ جوانی کے دن تھے اور سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ ریاضت کر رہے تھے، دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے، کئی روز سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے دریا کے کنارے پر ایک سیب پڑا ہوا دیکھا، بے خیالی میں توجہ کیے بغیر اٹھایا، کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال ہے پتہ نہیں کس کا تھا، میں نے تو بغیر اجازت کھا لیا۔ اب پریشانی میں پانی کا جو بہاؤ تھا اس کی طرف جانا شروع کیا تاکہ سیب کے مالک کی تلاش کی جائے۔ کچھ فرلانگ یعنی کئی کلومیٹرز تک سفر کیا۔ دریا کے کنارے سیبوں کے ایک باغ پر آپ کی نظر پڑی۔ درختوں سے پکے ہوئے سیب پانی پر لٹکے ہوئے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ سیب یہیں سے آیا ہوگا۔ معلوم کیا کہ باغ کس کا ہے۔ پتہ چلا اس باغ کے مالک ایک سید صاحب ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں معذرت کرنے آیا ہوں کہ غالباً آپ ہی کے باغ کا سیب جو ہے میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا۔ حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے نیک بندے تھے، سمجھ گئے کہ نوجوان بہت نیک ہے۔ امتحان لینے کی غرض سے کچھ عرصے کے لیے آپ نے باغ کی رکھوالی کی شرط قائم کی، اتنا عرصہ یہ خدمت کرو پھر معافی کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے منظور کیا، دیانتداری کے ساتھ آپ خدمت انجام دیتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر حاضر ہوئے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سیب کے درخت کے مالک تھے، انہوں نے کہا کہ ایک شرط باقی ہے، میری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اسے نکاح میں قبول کر لو تو بلا اجازت سیب کھانے کی معافی پھر دوں گا۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے شرط کو قبول کیا۔ بعد نکاح جب اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ تو صحیح تھی، نہ وہ اندھی ہے، نہ وہ لنگڑی ہے، نہ وہ لنجی ہے، ہاتھ پاؤں اور آنکھیں سب سلامت ہیں۔ اللہ اکبر، فوراً خیال ہے کہ یہ تو کوئی اور لڑکی ہے۔ واپس گھر سے نکلے تو باہر حضرت عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے کہا، بیٹا یہی تمہاری بیوی، میں نے جو اس کی صفات تم سے بیان کی تھی وہ غلط نہیں تھی۔ میں نے اپنی بچی کو اندھی کہا اس لیے کہ آج تک کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہیں پڑی۔ میں نے بہری کہا اس لیے کہ کبھی اس نے خلاف شرع دین اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں سنی۔ میں نے اس کو لنجی اور لنگڑی کہا اس لیے کہ اس نے کبھی خلاف شرع کام نہیں کیا، گھر سے باہر قدم نہیں نکالا۔ یہ سن کر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوش ہوئے اور ایسی پرہیزگار زوجہ کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ غوث اعظم پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کا واقعہ اور نانا جان کا واقعہ، اور وہ جو عورت جن سے آپ کا نکاح ہوا یہ غوث پاک کی والدہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ماں باپ نیک ہوں تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔
تو اپنی اولاد کے لیے رشتہ بھی نیک دیندار کا دیکھنا چاہیے، دین کو ترجیح دینا چاہیے، خوف خدا والا، شریعت کو جاننے والا، شریعت پر عمل کرنے والا، تو انشاءاللہ ہمارے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے وہ راحت کا سامان ہوگا، دنیا اور آخرت میں نجات کا سامان ہوگا۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اور غوث پاک کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں اللہ ہماری ماں بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے، آمین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک خواتین پر رحمت ہو، قابل رشک خواتین پہ رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بہو بیٹیاں نیک ہوں، اور یہ اسی لیے بتایا سمجھایا گیا کہ ہم اس سے اچھا درس لیں۔ ایک اور سوال اور اس کا جواب آپ کو سناتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے۔ میرا نام ام بیبا ہے، میں دارالمدینہ بخارا کیمپنگ سے بات کر رہی ہوں۔ میرا حاجی شاہد سے یہ سوال ہے کہ کیا عورتیں ولی اللہ ہو سکتی ہیں؟ اللہ پاک اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جو ایمان والے ہیں، اچھے اعمال والے ہیں، اللہ جن کو چاہتا ہے اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اور یاد رکھیں کہ سارے انبیاء یہ سارے اللہ کے ولی ہیں، سارے صحابہ اور صحابیات یہ سارے اللہ کے ولی اور اللہ کی ولیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عام مومنوں میں بھی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی ولایت عطا فرماتا ہے، عورتوں میں بھی ولایت ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ بی بی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بہت مشہور اللہ کی ولیاں ہیں، اور بھی کتنی اللہ کی ولیاں ہیں۔ تو عورتوں میں بھی ولایت ہوتی ہے، بچے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، پیدائشی بھی بچے اور بچیاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ یاد رکھیں اللہ نے کبھی کسی کو جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا، ٹھیک، ولایت عطا فرمائی تو اس سے پہلے علم عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، عورتیں اب کس سے بیت ہوں؟ جو جامع شرائط ہوں، عالم ہوں، سنی صحیح العقیدہ عالم، اور فاسق کے معلن نہ ہوں، یعنی علل اعلان گناہ نہ کرنے والے ہوں، اور ان کا سلسلہ جو ہے طریقت والا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہو، تو ان سے بیعت کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کتنوں کو غوث اعظم کا مرید بنا رہے ہیں۔ جو بھی جامع شرائط پی رہے ہیں ان سے اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی، بچے بھی، بچیاں بھی بیعت ہو سکتے اور ہوتے اور ہونا چاہیے، اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، خواتین اور قرآن، اور سنتے ہیں کہ قرآن کریم کا آج کون سا ایسا حکم ہے جو ہمارے لیے ہے۔ ماشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں آپ مختلف حکم قرآنی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ حضور آج کیا فرمائیں گے؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین جی رضی اللہ تعالی عنہ نے سید الانبیاء پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، ہجرت یعنی مکے سے مدینہ ہجرت ہوئی تھی نا، جی، اور بھی ہجرتیں ہوئی ہیں، ان کے اجر و ثواب میں مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا نہیں ہے۔ اچھا، تو عورتوں نے بھی تو ہجرت کی ہے، کیا بات۔ تو اس پر رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن
عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. سبحان اللہ سبحان تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو. پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا، ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے. واللہ عندہ حسن الثواب، سبحان اللہ اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب. سبحان. تو اللہ پاک نے ایمان والوں کو فرمایا کہ ایمان والوں تم میں سے کوئی مرد ہے عورت ہے، میں نیکی ظاہر ہی کروں گا، میں اس کا ثواب عطا کروں گا. تو واضح کر دیا گیا کہ عورتیں بھی اللہ کی رحمت سے ضرور ثواب پائیں گی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نیکیوں کا جذبہ کہ مردوں کے ثواب کا تذکرہ ہوا تو عورتوں کا خیال آیا. نیکی کی حرص ہے، اللہ سے محبت کی نشانی ہے، مزید نیکی کا جذبہ ہے. سبحان. اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا ابو جمیل جی لبیک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بندیوں سے کیسی محبت فرماتا. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی بندیوں کی تشویش دیکھی تو قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ میری بندیوں گھبراؤ نہیں، تمہارے نیک عمل کا اجر میں تمہیں دوں گا، بس عمل کرو. سبحان اللہ. تو اللہ پاک رحمت فرمائے. آمین. اور نیکی کے اندر مرد عورت تو برابر ہی ہے نا، ایسا تو نہیں کہ بھی وہ مردوں کو زیادہ ثواب ملے گا عورتوں کو کم ملے گا. ہاں، بعض مخصوص اعمال کے اندر جو فرمایا گیا وہ الگ معاملہ ہے. بے شک. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ جو ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے، امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. حضور آج کیا ماشاءاللہ اچھے مشورے ہیں. فریج کی صفائی کی احتیاطیں کچھ گوش گزار کرتا ہوں، آپ کو عرض کرتا ہوں. ڈیلی کا جو کام ہوتا ہے اس کا ایک اہم حصہ ہمارا فریج کو کھولنا بند کرنا، کچھ رکھنا کچھ لینا. تو اگر صفائی مناسب نہ کی جائے، بے تحاشا چیزوں سے فریج کو بھر دیا جائے تو بیڈ اسمیل آنے لگتی ہے، اور وہاں پر جو رکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے اندر وہ چیزیں بدبو سرایت کر جاتی ہے جو کہ پھر نقصان کا باعث ہوتی ہے. تو جب فریج کی صفائی کریں سب سے پہلی احتیاط یہ ہے کہ جو پلگ ہے اس کو نکال لیں. میں ایک جگہ حاضر ہوا تو ریفریجریٹر پر ہاتھ لگانے لگا، ٹھہرے پہلے پیچھے سے انہوں نے بند کیا، پھر کہا کرنٹ نہ لگ جائے، ارتھ آتا ہے. تو بھائی اوروں کا بھی خیال کریں نا، ہمارا بھی کریں، اپنا بھی کریں، اوروں کا بھی کریں. اپنے ہاتھوں میں پلاسٹک کے دستانے پہن کر، گلوز پہن کر، کپڑے کی مدد سے فریج کے اندر کی صفائی کریں. فریج کے اندر کی صفائی صابن سے نہیں کرنی، کسی کیمیکل سے نہیں کرنی. پھر اس کے بعد آپ اس پہ فروٹ رکھیں گے تو یہ جو کیمیکل اور جو سوپ کی بو ہے وہ اس کے اندر چلی جائے گی، نقصان دہ ہو جائے گی. فریج کی اندرونی پلاسٹک کی دیواریں جو ہیں میٹھے سوڈے کے پانی میں جو گاڑھا سا مکسچر بنائیں اور اس کے ذریعے سے فریج کے اندرونی حصوں پر پہلے اس کو 10 to 15 منٹ لگا کر چھوڑ دیں. پھر کسی جالی سے یا فوم سے رگڑیں، پیلا پن دور ہو جائے گا، داغ دبے دور ہو جائیں گے. اس کے بعد فریج کے اندرونی حصے کو کسی صاف سوتی یعنی کاٹن کے کپڑے سے اچھی طرح ڈرائی کر لیں، خشک کر لیں. لیموں کا رس، لیمن جو ہے اس کا رس لے کر اس میں لونگ ڈالیں، فریج کی اندرونی سطحوں پر لگائیں. اس کے بعد کپڑے سے صاف کر لیں. یہ خوشبو کا احساس بھی دیں گے اور فریج کی بدبو کو بھی ختم کریں گے. ماشاءاللہ. اگر فریج کے جو شیلف ہیں اس میں دھبے ہیں، صاف کرنے کے لیے بوائلنگ واٹر
وہ गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना, उन्हें खुरचना नहीं, फ्रिज के दरवाजे के बाहर और अंदरूनी हिस्से की सफाई ज़रूर करें। अब वो दरवाजे का जो हैंडल है सबसे ज़्यादा उसको टच किया जाता है तो वो तो समझें कि फैक्ट्री लग जाती है जर्म्स की, जरासीम की, उसको सबसे पहले साफ़ करें। जो फ्रिज के दरवाजे के साथ रबड़ की पट्टी लगी होती है उसको वो आसानी से निकाला जा सकता है, निकाल के उसको साफ़ करें। अगर वो मैली कुचैली हो गई, काली हो गई, समझें कि यहाँ जरासीम ही जरासीम है, इसको लाजिम साफ़ करें। अगर साफ़ नहीं करेंगे तो अंदर रखी हुई चीज़ों में नुकसानदेह चीज़ें आ सकती हैं। फ्रिज के अंदर फफूंदी लग गई है, उसको साफ़ करने के लिए सिरका और मीठा सोडा मिलाकर उसको क्लीन करें। अगर आप कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रही हैं, अब फ्रिज बंद होगा, फ्रीज़र बंद होगा, तो पहले फ्रिज या फ्रीज़र को वाइट विनीगर यानी सफ़ेद सिरका और पेपर जो है उसके गोले बनाकर, अखबार नहीं, अखबार जो उसके अंदर आयतें भी होती हैं, हदीसें भी होती हैं, अल्लाह रसूल का नाम भी होता है, वो नहीं, उस टाइप का कोई पेपर जो है उसके गोले बनाकर फ्रिज या फ्रीज़र में भर दें। कई दिनों के बाद खोलेंगे, इंशाअल्लाह ज़रा सी भी बू आपको नहीं आएगी। माशाअल्लाह। फ्रीज़र साफ़ करने के बाद अगर ब्रश के ज़रिए चारों तरफ ग्लिसरीन लगा दिया जाए तो उसे दोबारा साफ़ करने में आसानी होगी। बाहर निकाली गई चीज़ों को छांट लें, जो आपके काबिल इस्तेमाल नहीं हैं बाहर ही रख दें। फ्रिज में रखने वाली चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ कर लें। फ्रिज के अंदर जो बर्फ़ खाना होता है वो बर्फ़ जब जम जाती है बहुत हार्ड हो जाती है, इसको कैसे साफ़ किया जाए कुछ इस ताल्लुक़ से भी अर्ज़ करता हूँ। पानी के बर्तन, सामान बिल्कुल बर्फ़ के अंदर चिपक जाते हैं। अब आइस प्लेट से खुरच खुरच कर बर्फ़ को निकाला जाता है, तो फ्रीज़र की जो सतह है, प्लेट है, उसमें सुराख हो सकता है, उसमें निशान पड़ सकता है। तो सबसे पहले फ्रिज को ऑफ कर दें। अब तमाम सामान फ्रिज से बाहर निकालें। अगर आइसक्रीम या फ्रोज़न फूड मौजूद है तो उसे आइस बॉक्स या कूलर में महफूज कर दें ताकि आपकी चीज़ें ख़राब ना हो। अब फ्रिज में मौजूद तमाम जो शेल्फ हैं बाहर निकालें, अच्छी तरह धोएं। बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी हुई है तो धोने से पहले बर्फ़ वाले खाने के निचले हिस्से में खौलते हुए पानी की आप पतीली रख लें, देगची रख लें कि उसके वो जो गर्म पानी ऊपर जाएगा तो उससे बर्फ़ चंद लम्हों में पिघल जाएगी। हेयर ड्रायर अगर आपके पास घर में मौजूद है तो उसके ज़रिए से आप बर्फ़ पर हीट दें तो बर्फ़ इंशाअल्लाह जल्दी पिघल जाएगी, चंद मिनटों में जो बड़ी ज़िद के साथ चिपटी हुई है ना, ये वहाँ से भाग जाएगी इंशाअल्लाह। जब पूरी तरह बर्फ़ पिघल जाए तो किसी साफ़ कपड़े से उसको क्लीन कर लिया जाए, ड्राई कर लिया जाए। माशा अल्लाहुल करीम। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। सुभान अल्लाह। लीजिए जनाब, फ्रिज भी इस्तेमाल कीजिए, उसके फ़वाइद भी हासिल कीजिए और नुकसान से भी अपने आप को, अपनी फ्रिज को बचाइए। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये अल्लाह पाक की अता करदा नेमतें हैं, इनका ख्याल रखना, इनका दुरुस्त इस्तेमाल करना भी हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, घरेलू ज़िम्मेदारी है। और ज़ाहिर है कि जब चीज़ों की हिफाजत करते हैं तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है, उनकी इनमें मतलब ये देर पा हमारे पास रहती हैं। और ये भी एक बचत का नुस्खा है, ये भी अपने बजट की हिफाजत का एक ज़रिया है कि चीज़ जब ज़्यादा टाइम चलेगी तो फिर हमें जल्दी ख़रीदनी नहीं पड़ेगी और इस तरह हमारा बजट मुतासिर नहीं होगा। ख्याल रखें अपना, अपने अहले खाना का। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाहुल करीम नए उन्वान के साथ फिर हाजिर होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।